السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کی آواز تو ہم لوگ سبھی سنتے ہیں، ہماری پاس کی مسجد میں ہو یا کہیں اور سے اذان کی آواز آ رہی ہو، ہماری کانوں کے اندر روزانہ 5 وقت کی نماز کی اذانیں ہماری کان کے اندر سنائی دیتی ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب اذان ہوتی ہے تو اس اذان ہونے کے وقت میں ہم لوگ اذان کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ہم لوگ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کو توجہ کے ساتھ میں سنتے ہیں یا ہم اپنے دنیاوی کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں؟ دیکھیں، اذان جو ہوتی ہے نا، وہ صرف اذان نہیں ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا نہیں ہوتا ہے، وہ توحید کی گواہی ہوتی ہے۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اذان کے دوران ایسی وہ 7 عام طور پہ جو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہے، مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے عام طور پر 7 غلطیاں جو ہے ایسی کرتے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ انہی غلطیوں کو جاننے والے ہیں کہ اذان کے دوران ہم لوگ ایسی کون سی عام طور سے جو غلطیاں کرتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر بہت زیادہ بری ہے، اسلام کے اندر بہت زیادہ بری ہے، اور ہم لوگ جو ہے ان غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھتے اور ہم لوگ اذان کے دوران ان چیزوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ 7 ایسی غلطیاں جاننے والے ہیں جو عام طور پر ہم لوگ اذان کے طور پر جو ہے کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اذان کی اور مؤذن کی جو ہے فضیلت کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اذان کا کتنا اونچا درجہ ہے، مؤذن کا اتنا اونچا درجہ ہے۔ دیکھیے، میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ اذان جو ہے وہ صرف اذان نہیں ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا نہیں ہوتا ہے، وہ توحید کی گواہی ہوتی ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ توحید کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، رسالت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ یہ اذان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جتنی دور تک کہ اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ایریے کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں مؤذن کے، وہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے، وہ اس ایریے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری مؤذن کے لیے گواہ بن جاتی ہیں۔ یعنی روز قیامت کے دن جتنے بھی جھاڑ، جتنے بھی پتے، جتنے بھی پودے، جتنے بھی درخت، جتنے بھی پتھر، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سارے کے سارے روز قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو اذان کا اور مؤذن کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اسے ہر اذان کے بدلے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب اقامت کہتا ہے تو ہر اقامت کے بدلے میں 15 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اتنا اونچا ثواب جو ہے اذان دینے کا، اور جو ہے مؤذن کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن عام طور پر ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو وہ غلطیاں کون سی ہیں جو عام طور پر لوگوں کے اندر درمیان دیکھی جاتی ہے جب اذان ہوتی ہے؟ تو جو غلطیاں دیکھی جاتی ہے اس چیز کو ہم لوگ آج جاننے والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ اذان کو اگنور کرتے ہیں، اذان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے اذان ہو رہی ہو تو اذان جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کے اندر لگے رہتے ہیں، ہم اپنی مشغولی کے اندر لگے رہتے ہیں، ہم جو ہے اذان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کے قبول ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے اذان کو اگنور کرتے ہیں، نماز کو اگنور کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری جو ہے دعاؤں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کے قبول نہ ہونے کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ ذریعہ یہ بھی ہے، نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اذان کو اور نماز کو اگنور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی غلطی عام طور پر جو لوگوں کے درمیان جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے موبائل میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مشغولی میں، اپنے دنیاوی کاموں کے اندر ہم لوگ لگے رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذان جب ہوتی ہے تو ہم لوگ اس اذان کو غور سے سنیں کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، مؤذن کیا چیز بول رہا ہے، اور جو مؤذن کہتا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو اذان کے ٹائم پہ ایک غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ اذان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، ایران توران کی باتیں چل رہی ہوتی ہے، گھروں کے اندر جو ہے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی چل رہی ہوتی ہے تو ٹی وی چلی رہی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگ باتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے ادھر کی ادھر کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو دوسری غلطی عام طور پر ایک یہ دیکھی جاتی ہے، اور زیادہ تر یہ گھروں کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو گھر کی مستورات ہوتی ہے ان کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے اسے غور سے سنیں
اور اس کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ تیسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بعض مرتبہ ہوتا تو یہ ہے کہ اذان ہم لوگ سنتے تو ہیں، غور سے سنتے ہیں، لیکن اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اذان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، اذان کا جواب وہ ہوتا ہے جو مؤذن کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اذان کا جواب کس طریقے سے دیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو، یعنی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں۔ تو تیسری غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اذان کا جواب نہیں دیتے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم لوگ یہی لفظ کو دہراتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں اس کے جو ہے جواب میں کیا چیز کہنا ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہیں۔ حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور حی علی الفلاح کے جواب میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھتے۔ پانچویں غلطی کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ دنیاوی کاموں میں تو مشغول نہیں ہوتے، لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی دوسری اور چیز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کو جو ہے بند نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہر چیز کو بند کر دینا چاہیے، یعنی جب کوئی شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو قرآن بھی بند کر کے جو ہے اذان کو جو ہے سنے، اور مؤذن جو کہہ رہا ہے اس کا جواب دے۔ تو جب قرآن پڑھ رہے ہو یا قرآن سن رہے ہو یا حدیث پڑھ رہے ہو یا حدیث سن رہے ہو یا کوئی اور دینی کام کر رہے ہو تو اسے بھی جو ہے روک دیں، اور اذان کو جو ہے غور سے سنیں، اور مؤذن جو کہہ رہا ہے اسے جو ہے اس کے جواب کو دینے کی کوشش کریں۔ تو پانچویں غلطی یہ ہے۔ چھٹی غلطی یہ ہے کہ ہم اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے۔ اب اذان کے بعد کی دعا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی کہ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے۔ تو آپ کی اسکرین کے اوپر جو ایک دعا نظر آ رہی ہے وہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ یہ دعا کو جو ہے اذان کے بعد میں پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اسے روز قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا اتنا بڑا اونچا مقام ہے، ہم لوگ جو ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھیں تاکہ جو ہے اس فضیلت سے محروم نہ ہو۔ اذان کے بعد کی دعا خود بھی پڑھیں، گھر کے بچوں کو بھی سکھائیں، گھر کی مستورات کو بھی سکھائیں۔ اذان کو جو ہے غور سے سنیں، اسے اگنور نہ کریں، اور اذان جب ہو جائے تو جو ہے اس کے بعد میں دعا پڑھنے کی کوشش کریں، اور دعا کو پڑھیں بھی۔ ساتویں غلطی یہ ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد میں مسجد جانے کی فکر نہیں کرتے، یعنی اب اذان ہو گئی، اذان کو غور سے سن بھی لیا، اذان کے بعد کی جو ہے دعا پڑھ بھی لی، لیکن اس کے بعد میں جو ہے مسجد ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ نہ نماز پڑھنے کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے اور فوراً جو ہے نماز پڑھنے کی تیاری میں مشغول نہیں ہوتے۔ یہ چیز عام طور پر دکانوں کے اوپر، گھروں کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اذان ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ نماز کی تیاری نہیں کرتے۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ہی اذان کو سنا کرتے تھے، اور جو صحابی مسجد کے اندر نہیں بھی آتا تھا تو وہ اذان ہوتے ہی فوراً نماز کی تیاری میں جو ہے مشغول ہو جاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی اور اللہ کے نبی کی ترتیب تھی کہ جیسی اذان ہوتی، اول تو کوشش صحابہ کی یہ رہتی تھی کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ہی اذان سنتے، لیکن اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر اذان نہیں سن سکتے، کاروبار میں ہوتے تھے یا گھر کے اندر ہوتے تھے، تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ اذان ہو جاتی اور فوراً نماز کی جو ہے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ 7 غلطیاں جو ہے عام طور پر لوگوں کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے اذان کو اگنور کرتے ہیں، کبھی اس کا جواب نہیں دیتے، کبھی جو ہے اپنی دنیاوی کاموں کے اندر، باتوں کے اندر مشغول رہتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ہے جواب غلط طریقے سے دیتے ہیں، اور اذان کے بعد میں جو ہے نماز کی تیاری نہیں کرتے۔ یہ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اذان کو غور سے سننا ہے، جواب صحیح دینا ہے، باتوں کو جو ہے روک دینا ہے، دنیاوی کاموں کو روک دینا ہے، اور اس کے بعد میں اذان کے بعد میں نماز کی تیاری کرنا ہے،
اور اذان کے جوابات کو صحیح طریقے سے دینا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔